کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمالیہ کی چوٹیوں سے چین، تبت اور پورے ہندوستان میں پھیلا ہندو مت، جو ممبئی سے بحر ہند کی وسعت کو پار کر کے بحر الکاہل کے جزائر تک موجود ہے۔ عیسائیت، اسلام اور کنفیوشس مت کے بعد ہندو مت کو دنیا کا چوتھا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے۔ کنفرم کلیکشن اپنے آغاز سے ہی اہم اور بنیادی معلومات دینے کے لیے کوشاں ہے۔ آج ہندو مت کے بارے میں سبھی قدیم و جدید معلومات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو بنا کسی دیری کے دیکھیے یہ انٹرسٹنگ ویڈیو۔ ہندو مذہب اصنام پرستی یعنی بت پرستی میں سر فہرست ہے۔ ہندوؤں میں 3 دیوتا برہما، وشنو اور شیوا بڑے دیوتا مانے جاتے ہیں، اور ان کو اکٹھا تری مورتی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مذہب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مرکزی عقیدہ ہو، مگر ہندو مذہب میں ایسا کوئی مرکزی عقیدہ نہیں ملتا، بلکہ مختلف طبقے اور گروہ جن کے عقائد و شعار، عبادات اور کتب دینیہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہے، مگر وہ سب بھی ہندو ہی کہلاتے ہیں۔ ان میں اتحاد اور مرکزیت کی بڑی وجہ وہ کتابیں ہیں جن کی تعداد 3 ہے، یعنی 4 وید، بھگوت گیتا اور منوسمتی۔ ہندوؤں کی اکثریت نے ان کتابوں کو اپنے دین کا اساس مان لیا ہے۔ مورتی پوجا، مندر اور اوتار کا عقیدہ ہندو مت کی جان مانے جاتے ہیں۔ ہندو مت کے بنیادی عقائد اور کتابوں میں اختلاف کے ساتھ ایک اضافی بات یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی بانی نہیں ہے جس نے کوئی بنیادی پیغام دیا ہو۔ زرتشت، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کی طرح ہندوؤں میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا۔ ان کے ہاں کنفیوشس کی طرح کا کوئی شخص بھی نہیں جو طویل موروثی روایات کو مرتب کر دینے والا ہو۔ حتیٰ کہ ان کے ہاں جینیوں کی طرح کا مہاویر، بدھوں کی طرح کا گوتم اور سکھوں کی طرح کا گرو نانک جیسی شخصیت بھی نہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہندو مت کا بانی ایک انبا تھا جس کی شخصیت تاریخی میں ہے۔ اسی لیے کسی پیغمبر کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں دیوتاؤں نے جنم لیا جن کی تعداد لاکھوں کروڑوں تک ہے۔ ہندوستان میں ودیا ساگر کہلانے والے ابو ریحان البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں ان کی تعداد 33 کروڑ بتائی ہے۔ یوں ہندو مت خداؤں کے حوالے سے تو خود کفیل ہے۔ دنیا بھر کے مذاہب کے مقابلے میں ہندو مت کی خاص بات جو اسے منفرد اور ممتاز کرتی ہے وہ ذات پات کی تقسیم ہے، جو ہندوستان کے علاوہ کسی مذہب یا معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ ہندو معاشرہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہے جو منو کے ضابطے کے مطابق خدا سے منظور شدہ ہے۔ نام پرستی یا بت پرستی ہندوؤں کی بنیادی پہچان ہے۔ ان کے 3 دیوتا یعنی برہما، وشنو اور شیوا کو تری مورتی بھی کہتے ہیں۔ تری مورتی کو ہندو دھرم کا عقیدہ تسلط بھی کہا جاتا ہے۔ ان تینوں خداؤں کو ملانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ تینوں بڑے خدا مانے جاتے تھے، اور ہر پجاری اپنے دیوتا کو سب سے بڑا ماننے پر بضد تھا۔ اس کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو اکٹھا متحد کر کے مساوی درجہ دے دیا گیا۔ یوں ان کی 3 صورتیں بنی، یعنی بحیثیت خالق یعنی تخلیق کرنے والا برہما سب سے بڑا دیوتا تسلیم کیا گیا۔ اس لیے ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات برہمن اسی سے نکلا۔ آج جس ملک کا نام میانمار ہے، پہلے اسے برما کہتے تھے، وہ بھی برہما سے ہی ملا کر رکھا گیا ہے۔ برہما کی شکل ہمالیہ کی چوٹی پہ ایک سادھو کی صورت میں بنائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وشنو یعنی پروردگار، بقا کا خدا۔ تیسرے نمبر پر شیوا یعنی قہار،
مگر آج کل برہما کی حیثیت ثانوی سی ہی رہ گئی ہے۔ عوام میں اصل مقبولیت شیوا اور وشنو کو ہی حاصل ہے۔ ایک ہندو اگرچہ تمام ہی دیوتاؤں کو قابل تعظیم سمجھتا ہے اور ان پر چڑھاوے بھی چڑھاتا ہے، تاہم ہر ہندو اپنے منتخب دیوتا کو ہی معبود حقیقی کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ ہندوؤں میں ذاتوں کی تقسیم دنیا بھر میں منفرد ہے۔ پہلے نمبر پر ہے برہمن۔ یہ چونکہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے سب سے بلند اور اونچی ذات کے کہلاتے ہیں۔ ہندو ان کو افضل ترین انسان سمجھتے ہیں۔ یہ علم اور دین کے محافظ مانے جاتے ہیں اور مذہبی فرائض کی ادائیگی ان کے ذمے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کشتری یا کھتری ہیں۔ ان کی پیدائش برہما کے کندھوں اور ہاتھوں سے ہوئی۔ ان کی حیثیت برہمنوں سے تھوڑی سی ہی کم مانی جاتی ہے۔ ان کی ذمہ داری نظام حکومت چلانا، دنیاوی امور کی نگرانی اور حفاظت کرنا ہے۔ کھتری وید پڑھ سکتا ہے مگر اس کی تعلیم نہیں دے سکتا، مگر کچھ خاص مذہبی فرائض ادا کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ویش ہیں، جو برہما کی ران سے پیدا ہوئے۔ ان کا کام مویشی پالنا، کاشتکاری کرنا اور برہمنوں کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ سب سے آخری اور چوتھی ذات شودر ہے، جو کہ برہما کے پیروں سے پیدا ہوئے۔ کھتری اور ویش تو قریب برابر سی ہی ذاتیں ہیں، مگر شودر کی حیثیت برہمن کے غلام کی ہے۔ مذہب کی روح سے شودر کو ہر وقت صرف برہمن کی خدمت اور کاموں میں مصروف رہنا چاہیے۔ پوجا کرنا، وید پڑھنا، آگ کی قربانی دینا شودر اور ویش دونوں کے لیے بالکل منع ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے وید کو پڑھا ہے تو حاکم ان کی زبان کٹوا دیتا ہے۔ البتہ نیک کام، خدا کا دھیان اور صدقہ یہ دے سکتے ہیں۔ ہندو معاشرے میں فرائض سے زیادہ ذات پات کا خیال رکھا جاتا ہے اور چھوت اچھوت کو بہت مانا جاتا ہے۔ اپنے پیروکاروں کے لحاظ سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے۔ اس کے 95% ماننے والے ہندوستان، نیپال اور بھوٹان میں رہتے ہیں، جبکہ 4% پاکستان، کشمیر اور بنگلہ دیش، جبکہ باقی 1% پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا بنیادی اثاثہ اس کی احکامی کتاب کہلاتی ہے۔ ہندو مت کی بنیادی اساس کئی کتابیں ہیں جنہیں ویدک ادب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں شرتی کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی احلامی۔ ہندوؤں کے مطابق قدیم رشیوں، روحانی شخصیتوں نے اپنے اعلیٰ روحانی مقامات کی بدولت ان سچائیوں کو سن لیا تھا اور الفاظ کا جامہ پہنا دیا تھا۔ اسی لیے یہ سنا ہوا احلام مانا گیا اور یہ اتنا مقدس تصور کیا جاتا تھا کہ اس کو تحریر میں لانا گناہ مانا جاتا تھا۔ یوں ہزاروں سال تک یہ سینہ بہ سینہ ہی چلتا رہا۔ وید کا قدیم ترین حصہ سمہیتا کہلاتا ہے، جو قدیم آریائی بھجنگوں اور گیتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد برہمن کے نام سے تصنیف ہوا، جو زیادہ تر مذہب کی رسوم اور قربانی کے متعلق تھا۔ اس کے بعد آرنیکا عہد آیا، جو دونوں سے مختلف تھا۔ پھر اپنشد ادب، اسے ہم وید انت کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ ویدک ادب کا آخری حصہ بھی ہے۔ اسی لیے اپنشد پہ آ کر وید کا انت یعنی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اپنشد کے بعد رامائن، مہا بھارت شرتی یا احلامی نہیں مانی جاتی۔ بعد کی تحریریں سہرتی یعنی رٹ کر یاد کی ہوئی انسانوں کی تصنیف کردہ شمار ہوتی ہیں۔